الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل عمومی سوال جواب کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج تیسرا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیے گا اور ممکن ہو تو اس سلسلے کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ لوگوں تک علم دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر عورت نے الٹا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ لی تو کیا نماز دوبارہ پڑھے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کہ الٹا دوپٹہ پہن کے وہ نماز ادا کرے، لیکن اگر اس نے الٹا دوپٹہ پہن کے نماز ادا کر لی ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت تنزیہ آئے گی، ناپسندیدہ ہوگا کہ اس طرح کرے، لیکن نماز اس کی بہرحال ہو گئی۔ ایک سوال یہ کیا ہے ہمارے بھائی محمد سوداگر نے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کو اللہ کا عذاب کہنا کیسا؟ لیکن دونوں صورتیں ہیں، یہ اللہ کا عذاب بھی بن سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عبرت کا نمونہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نشانی بھی ہو سکتا ہے، رحمت بھی ہو سکتا ہے۔ اب جس کے جیسے اعمال، جیسا اس کا ذہن، جس طرح وہ صبر کرے گا یہ ہوگا۔ اگر تو گناہوں میں پڑا رہے گا اور یہ چیز اس کے گناہوں کے اندر اضافہ کرتی ہے تو پھر تو واقعی ایک عذاب کی صورت بنے گی، اور اگر یہ کرونا وائرس ہمیں دین کی راہ کی طرف لے آتا ہے، اچھائی کی طرف لے آتا ہے، نیکی کی طرف لے آتا ہے تو یہ ایک عبرت کا نمونہ اور ہمارے لیے رحمت ہوگا۔ اور اگر کوئی اس پر صبر کرتا ہے، یعنی کوئی اس کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس نے صبر کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اس کے لیے رحمت کا سبب بنے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کثرت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ تو صحیح موقف ہمارا یہی ہے اہل سنت کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی جو لطافت تھی وہ ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، اور اس پر احادیث طیبہ بھی موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر اس حوالے سے 30ویں جلد کے اندر اس حوالے سے کئی رسالے تحریر فرمائے ہیں، اس میں آپ ادلہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے، ہمارے اسحاق احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر وغیرہ اس وقت جو ہے وہ مریضوں کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ بالکل ان کی حفاظت تو بہت ضروری ہے، اور ان کی حفاظت کی دعا تو بہت ضروری ہے، انتظامات بھی ضروری ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو سکے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان کے اس نیک عمل کا بہترین صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اس مرض سے بھی اور دیگر مرضوں سے بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا مساجد کی پلاسٹک کی ٹوپی سے نماز ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے یہاں جو مساجد میں عمومی طور پہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں وہ پلاسٹک کی سوراخوں والی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں جب بندہ آئے تو ایسی حیت کے اندر، ایسی حالت کے اندر آئے، ایسا لباس پہن کر آئے کہ جو کسی شخصیت کے سامنے جانے کے لائق ہو، اور وہاں جب بندہ ایسا لباس پہنے تو کسی بڑی شخصیت کے سامنے جا سکتا ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو مسجد کی ٹوپی عمومی طور پر ہوتی ہے، کیا یہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اسے پہن کر آپ کسی صدر یا وزیر اعظم کے سامنے جا سکیں؟ تو عام طور پہ ٹوپی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جیب کے اندر ٹوپی رکھیں۔ ویسے تو اپنے سر پہ امامہ سجانا چاہیے، ٹوپی پہننا چاہیے عمومی حالت کے اندر بھی، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ نماز سے پہلے آپ کے پاس ٹوپی ہونی چاہیے، اور نماز کے وقت آپ اسے سر پہ پہن کر پھر نماز کو ادا کریں۔ ایک لپسٹک ہے جو پانی سے نہیں مٹتی اور نماز کے ٹائم جا رہا ہو تو کیا کریں؟ یہ تو بڑی خطرناک لپسٹک ہے، ایسی لپسٹک لگانی بھی نہیں چاہیے کہ جو مٹے بھی نہ، تو اس کو مٹانا تو پڑے گا کہ ہونٹ کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے
اس کو وضو کے اندر دھونا یہ ضروری ہے۔ اب کسی اسلامی بہن نے لپسٹک لگا لی اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس پر تو لازم ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو دور کرے گی۔ اب اگر کسی طرح بھی دور نہیں ہو رہی تو بہرحال وہ اس حالت کے اندر نماز کو ادا کر لے گی۔ کیا سائنس کا غلط نظریہ اسکول اینڈ کالج میں پڑھانا جائز ہے؟ جب خود ہی کہہ رہے ہیں غلط ہے تو پھر اس کو پڑھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھائے تو پھر اس کا جو بطلان ہے، اس کا باطل ہونا ہے، وہ اس کے اوپر واضح کرنا ضروری ہے تاکہ بتا دے کہ بھئی یہ چیز جو لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے۔ نیک اعمال پر استقامت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر رکھیں، اس کے جو عذابات ہیں اس پر نظر رکھیں، استقامت کے فضائل کو پڑھتے رہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے استقامت حاصل ہوگی۔ اور ایک بہترین ذریعہ کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جانا ہے، کسی اچھے ماحول سے منسلک ہو جانا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی نیکیوں پر استقامت حاصل ہوگی۔ نماز میں شلوار کو فولڈ کرنا کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ ارشد علی بھائی نے سوال کیا ہے۔ نماز میں شلوار ہو یا قمیص ہو، کسی بھی کپڑے کو فولڈ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نہ نیچے سے آپ شلوار کو فولڈ کر سکتے ہیں، نہ اوپر سے، نہ اندر کی طرف، نہ باہر کی طرف فولڈ کیے بغیر نماز کو ادا کرنا ہے۔ جماعت نماز اور امامت کے شرعی اصول فرما دیں۔ اگر اس سوال کا جواب دینے جائیں گے تو پھر آپ کے سوال کے اندر ہی جواب پورا ہو جائے گا، یعنی وقت پورا ہو جائے گا ہمارا۔ تو اس کے بہت سارے اصول ہیں۔ بہرحال جو امام ہے، امام کے لیے شرائط ہیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اس کے مخارج درست ہونے چاہیے، شرعی معذور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا امام ہو کہ جس کے اندر شرائط امامت کی پائی جاتی ہیں، نماز کے مسائل کو درست طریقے سے جانتا ہے تو وہ امامت کروا سکتا ہے۔ اور 2 بندوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، 2 سے زائد بندوں کی جماعت بھی کی جا سکتی ہے۔ کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے مسافہ ترک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسافہ کرنا ویسے ایک مستحب اور اچھا عمل ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ سلام کرنا چاہیے، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، جب ملاقات بندے کی ہوتی ہے اس وقت۔ لیکن اگر سلام کر لیا اور مسافہ ویسے ہی ترک کر دیا، کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی ترک کر دیا، تو بھی مسافہ ترک کرنے کے اوپر کسی کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ کیا ماسک لگا کر نماز ہو جائے گی؟ کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا، روز یہ سوال تقریباً آ رہا ہے، تو میں اس پر ایک حل دے چکا ہوں کہ اس میں ویسے تو علماء کا اختلاف ہے، ہمارا اپنا نظریہ، اپنا موقف یہ ہے کہ ماسک لگا کر نماز یہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لہذا اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویسے ہر وقت بھلے ماسک لگا کے رکھیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس کو اتاریں، نماز پڑھیں اور فوری اس کو پہن لیں آپ، تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ کسی شخص کو بال کٹوائے ہوئے 40 دن گزر چکے ہیں اور اب کوئی طریقہ نہیں کہ بال کٹوائے، جیسا کہ آج کل کراچی میں، تو کیا وہ شخص گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، جو سر کے بال یا داڑھی کے بال ہیں ان کے لیے 40 دن کی کوئی شرط نہیں ہے کہ 40 دن کے اندر ان کو کٹوانا ہو۔ وہ تو منہ زیر ناف بال ہوتے ہیں، بغل کے بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو 40 دن کے اندر کاٹ لینا ہے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ بندہ ہر ہفتے صفائی کرے، یا جب بھی تھوڑے سے بال بڑھیں تو ان کو بندہ صاف کر لے، یہ صفائی رکھے گا تو اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن سر کے جو بال ہیں، داڑھی کے جو بال ہیں، ان کی یہ قید نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ سر کے بال آپ کے یا تو آدھے کان کی لو تک ہوں، پورے کان کی لو تک ہوں، یا کندھوں تک پہنچیں مرد کے لیے، اس سے نیچے اس کے بال نہیں ہونے چاہیے، اور داڑھی کم از کم 1 مٹھی ہونا یہ ضروری ہے۔ 1 مٹھی سے بڑھ گئی تو اس کو کاٹنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر وہ بدحیت معلوم ہوتی ہے، لوگ دیکھیں گے تو تنفر کا شکار ہوں گے، جیسے بعض لوگوں کی داڑھی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بندہ دور سے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، تو اس لیے جب ایسی داڑھی ہو جائے تو پھر اس کو کاٹ لیں تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں، لیکن 1 مٹھی سے زیادہ ہوگی جب ہی کاٹیں گے، تو اس میں 40 دن کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سلام، وعلیکم السلام جناب، کیا عورت 40 دن سے پہلے اگر نفاس کے بلڈ سے آگے پیچھے ہو گیا۔ ابو عمار بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، اس کی شرح بیان فرما دیں۔ یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلووں کے مظہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ اوپر نیچے جائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی تیسرا شخص یا تیسری پارٹی کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، کبڈی کے مقابلے کرواتا ہے اور ونر ٹیم کے لیے انعام بھی رکھتا ہے تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، اسلام اس طرح کے کھیلوں کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ جس کے اندر دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بعض کھیل وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نہ کوئی جسمانی فائدہ نہ کوئی روحانی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اندر فقط لہو و لعب ہوتا ہے، تو وہ اگر بغیر شرط کے بھی کھیلے جائیں تو ان کو کھیلنے کی کوئی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لوگ اس طرح کے اور کھیل کودوں کے اندر وقت کو ضائع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محمد طیب بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ روزانہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ وقت گزرتا اکثر عمومی طور پہ مطالعے اور تحقیق و تفتیش کے اندر ہی ہے۔ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ سلام مفتی صاحب، آج کل جمعہ کی نماز کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں کہ اذن عام نہیں ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اذن عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اجازت ہو کہ جہاں پر جماعت ہو رہی ہے وہاں پر جمعے کے لیے آ سکے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں اذن عام موجود ہے کہ اذن عام اس کی طرف سے ضروری ہے کہ جو نماز کو قائم کر رہا ہے، تو مسجد انتظامیہ کی طرف سے عام طور پہ ہمارے یہاں کسی کو منع نہیں کیا گیا، یہ حکومت کی طرف سے منع کیا گیا، یہ ان کا میٹر ہے، ہمارا میٹر نہیں ہے۔ قمیص کا اوپر والا بٹن کھول کر نماز پڑھنا اور کالر والی قمیص پہن کر نماز پڑھنا، کالر والی قمیص پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اوپر کا بٹن ایک ہی کھلا ہوا ہے یا ایک دو کھلے ہوئے لیکن ایسے ہیں کہ جس سے سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہوتا، سینہ یہ ہنسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو آپ ہاتھ رکھیں گے تو یہاں پر آپ کو سوراخ محسوس ہوگا، ان دونوں کے جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے یہ سینہ کہلاتا ہے۔ تو اگر سینے کا اکثر حصہ کھلا ہوا نہیں ہے تو اس صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی، یعنی بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلامی بہنیں مدنی قاعدہ شرعی عذر میں پکڑ سکتی ہیں لیکن جہاں پر قرآن کی آیات لکھی ہیں ان مقامات پر اور بعینی ہی ان کے پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تعویذ لکھنے کے اور دم درود کرنے کے پیسے لینا کیسا ہے؟ شرعاً یہ جائز ہے کہ پیسے لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا طریقت کا سلسلہ ہے، قادری سلسلہ، اس میں یہ پیسے لینا نامناسب ہے، اچھا نہیں ہے کہ اس کے پیسے لیے جائیں، لیکن اگر کوئی اس کے پیسے لیتا ہے تو اس کے پیسے لینا یہ جائز ہے، اگر لے گا تو جائز لے گا۔ اگر عورت گھر سے باہر ہے اور نماز پڑھنی ہے تو کیا برقعے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ برقعے میں نماز پڑھ سکتی ہے، چہرے کے اوپر سے اپنا نقاب وہ ہٹا دے۔ والدین نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، اب آدھی سے زیادہ ہو گئی ہے، اب کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ وہ ان سے بات کر لی جائے کہ جتنے پیسے ہم نے دیے ہیں اتنے ہی پیسے ہمیں واپس دے دیں، زائد کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ سنت موقدہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے اس کے ترک کی عادت بنائی تو وہ گناہگار ہوگا۔ عادت سے مراد کیا ہے؟ عادت سے مراد علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک کے بعد ایک، کررتن بعد کررتین یا مرتن بعد مرتین، اور بعض نے کہا کہ 3 مرتبہ اگر ایسا ہو گیا، چند ایک مرتبہ ایسا ہوا تو اس کو عادت کہا جاتا ہے۔ کالر والی قمیص پہن کر بھی نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اگر کسی نے کالر والی قمیص پہن کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ابو تراب محمد عمران بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں۔ ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا تو درست ہے، لیکن اس کو آپ ان نہ کریں پینٹ کے اندر، بلکہ اس کو باہر رکھیں، کیونکہ اگر ان کریں گے تو اعضاء بعض اوقات ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اعضاء ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کا دیکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا، لہذا اس کو آپ ان نہ کریں، ان کیے بغیر نماز ادا کریں۔ ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ غسل فرض ہو گیا تو پانی وغیرہ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ کلی کر لیں اچھی طریقے سے، کلی کرنے کے بعد پھر پانی پی سکتے ہیں، بغیر جو ہے وہ کلی کے پانی یہ نہیں پینا چاہیے، یعنی جب غسل فرض ہو تو۔
ایک مرد اور ایک عورت نماز جماعت کیسے پڑھیں گے؟ اگر تو وہ اس کی محرم ہے، جیسے بیوی ہے اس کی، یا اس کی بہن ہے، اس کی والدہ ہے، تو وہ اس کے پیچھے اکیلی بھی نماز پڑھ سکتی ہے، وہ پیچھے صف اس کے بنا لے، وہ اس کے برابر کے اندر نہیں کھڑی ہوگی۔ مفتی صاحب میں 3 دن سے سوال کر رہا ہوں، جنازے کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، رہنمائی چاہیے۔ اصل میں سوالات اتنے سارے آتے ہیں کہ اب وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ دوبارہ بھیج دیں، میں سامنے آ گیا تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ صراط الجنان کی صرف ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی عربی نہیں، تاکہ علتی نہ ہو تو ایسا کرنا، غلطی نہ ہو تو ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی سیکھیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ میں اپنے کسی بھی کام میں مستقل مزاجی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے انمول ہیرے، اس کا مطالعہ فرمائیں، اس میں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدنی پھول مل جائیں گے۔ کیا نون مسلم کے جنازے میں جا سکتے ہیں یا تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کے جنازے کے اندر نہیں جا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جس پر جماعت واجب ہوتی ہے اس پر تو لازم ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے، جماعت وہ بلا ضرورت نہیں چھوڑے گا۔ اگر کسی نے کسی کا حق کھایا اور اب وہ بھول گیا کہ کس شخص کا مال کھایا، اب اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ تو توبہ بھی کرنا ہوگی، اس کو تلاش بھی کرنا ہوگا۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو اسے، اگر وہ نہیں ملتا، اس کے ورثاء ملتے ہیں تو انہیں ادا کرنا یہ لازم ہوگا، اور اگر ورثاء بھی نہیں ملتے تو اب اس شخص کی طرف سے اس کے اوپر اس کی طرف سے صدقہ کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ بسم اللہ شریف کو بغیر وضو چھونا کیسا؟ عام طور پہ ہمارے یہاں جو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے وہ قرآن کی نیت سے نہیں لکھی ہوتی، لہذا اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ لگانا، قرآن کو ہاتھ لگانا نہیں کہلائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب کی قرات غلط ہے، اگر گھر میں نماز ادا کریں تو فتنے کا اندیشہ ہے تو کیا کریں؟ جب ان کی قرات ایسی غلط ہے کہ نماز ہی اس سے فاسد ہو رہی ہے تو پھر تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ اپنے گھر کے اندر ہی نماز ادا کریں۔ 6 کلموں کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ان میں سے بہت سارے کلمات تو پورے کے پورے احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، اور بعض کے مختلف کلمات مختلف احادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ اور یہ جو 6 کلمے لکھے گئے ہیں وہ اس لیے لکھے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے بچے بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مختلف صورتوں کو یاد کر سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اسے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ دیکھیں میری اپنی جو تحقیق ہے، جو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، جو اصول میرے سامنے اور ضوابط میرے سامنے ہیں، میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ یہ معتبر کتب کے اندر پائی جاتی ہے تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک مضمون لکھا ہوا ہے، اور ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر 2014 کے ماہناموں کے اندر یہ چھپ چکا ہے، اور اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، تو میرے اپنی نزدیک یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے۔ جمعہ میں جماعت کے بعد والی 6 سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بعد جمعے کے فرض کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور 4 سنتوں کے بعد، جمعے کی 4 سنتوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ مؤکدہ ہیں، بعض نے کہا کہ غیر مؤکدہ ہیں۔ صحیح قول اگرچہ کہ یہی ہے کہ یہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کی تاکید زیادہ ہے، لہذا ان کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ چھٹیوں میں کار بورڈ کھیلنا، لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر نہ کوئی ذہنی فائدہ ہے، نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے۔ کھیل وہ کھیلیں بچوں کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے بچوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو۔
فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عام حالات میں بلا عذر ناک اور منہ کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز میں چہرے کو ڈھانپا جائے یا ماسک پہنا جائے تو نماز بلا کراہت درست ہوگی۔ لہذا موجودہ حالت میں وائرس سے بچنے کی تدبیر کے طور پر احتیاطاً ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے نماز بلا کراہت ہو جائے گی، یہ بعض کا کہنا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہائے کرام نے وہیں پر اس کی مثال جو ہے وہ جماہی کے حوالے سے دی ہے کہ چہرے کو چھپانے کے حوالے سے عذر ہو تو جیسے اب جمائی آتی ہے تو اس سے ہم چھپا لیتے ہیں یا منہ کو یوں چھپا لیتے ہیں، وہ اس کا حکم بیان کیا گیا وہاں پر، اور میں کئی بار یہاں پر جو ہے اس کا بیان کر چکا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ کوئی 24 گھنٹے ویسے بھی منہ پہ ماسک لگا کے نہیں رکھتا، جب نماز کے لیے آئیں تو اس کو اتار لیں، نماز پڑھ کے فوراً اس کو پہن لیجئے۔ کیا روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ جی نہیں، روزے کی حالت میں بھاپ لیں گے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ صدام اتاری ہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رات کو جو یہ اذان دی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ اب اس پر تفصیل کے ساتھ پورا جواب ہمارے پیج کے اوپر موجود ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ مفتی صاحب سری نمازوں میں اگر تنہا نماز پڑھنے والا شخص اگر جہر سے قرات کرے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ کتنی آواز کی قرات کو جہر کہتے ہیں۔ دیکھیں کم از کم اتنی آواز تو ہونا ہر نماز میں ضروری ہے کہ اس کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور جہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام نے یہاں پڑھی اور پچھلی صف کے اندر پہلی صف کے اندر اس کی آواز پہنچ جائے۔ تو اگر سری نمازوں میں ایسی آواز بلند کی گئی ہے تو پھر اس صورت میں نماز یعنی ایک آیت پڑھ لی یا اتنا حصہ پڑھ لیا کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا یہ ضروری ہوگا۔ مساجد میں جب کبھی جنازہ آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مرد کا ہے یا عورت کا، تو ایسے میں تیسری تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ تو مرد و عورت جو بالغ ہیں ان کی جو دعا ہے وہ تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی دعا ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے، تو کوئی بھی دعا اس میں سے کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کسی کی بھی دعا پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی اور دعا بھی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے وقت پر دی گئی اذانوں پر صحیح معنوں میں لبیک کہا ہوتا تو شاید آج بے وقت کی اذانیں دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اوہو، ایک تو یہ اتنے سارے ایک ساتھ آتے ہیں، اوپر چلے جاتا ہے اور میسیج آدھا ہی رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر وقت پہ اذانیں دی ہوتی ہیں تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ وقت پر جو اذانیں دی تھیں اس میں نمازوں میں حاضر ہوا کریں۔ ہم کب منع کرتے تھے؟ ہم تو دعوت ہماری تنظیمی دعوت اسلامی ہے، ہم تو اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک ہے ہماری، تو ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس وقت ہم نے لبیک نہیں کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو پھر اس صورت میں اب اذان دینا غلط ہو جائے گا۔ تو اذان دینا غلط نہیں ہوگا، اذان دینا اب بھی یہ درست ہے۔ میں نیچے سے پھر دوبارہ آواز لینا شروع کرتا ہوں کہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ مفتی صاحب کے بیٹے جی وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کو باہر رکھا ہوا ابھی کیونکہ چھوٹا ہے تو تھوڑا سا تنگ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن شوق اس کو بہت ہے میرے پاس آنے کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت کا ماموں کہنا منع کیوں ہے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں کہ جو ازواج مطہرات کے بھائی ہیں ان کو امت کا ماموں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے رشتے امت سے بیان کیے جا سکتے ہیں نہیں کیے جا سکتے۔ دونوں طرح علماء کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کثیر محدثین نے، فقہاء کرام نے آپ کے امت کے ماموں ہونے کا تذکرہ کیا ہوا ہے، ذکر کیا ہوا ہے۔ موضوع روایت بیان کرنا کیسا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ موضوع روایت ہے؟ موضوع روایت بیان کرنا یہ حرام ہے، البتہ فقط اس لیے بیان کر سکتے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کی کہ بھائی یہ روایت نہیں ہے، بیان کر کے بتایا کہ یہ موضوع نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ باقی موضوع روایت کیسے پتہ چلے یہ تو اصول و ضوابط ہیں پورے اس کے، محدثین اس کو بیان کرتے ہیں کہ کون سی روایت موضوع ہے کون سی روایت موضوع نہیں ہے، تو یہ تو پڑھ کر ہی آپ کو معلوم ہوگا۔ کیا ذکر اور استغفار دل میں کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دیکھیں ذکر
مختلف طرح سے ہوتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے باللسان، زبان کے ذریعے ذکر کرنا، جیسے اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے ذکر باللسان کہلاتے ہیں. ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی ذکر کے اندر ہی آتا ہے. اور ایک ذکر ہوتا ہے ذکر بالارکان، یعنی اعضاء کے ذریعے، جسم کے اعضاء کے ذریعے جو ہے وہ ذکر کرنا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام اعضاء کے ذریعے ذکر بالاعضاء کہلاتا ہے اور بالجوارح کہلاتا ہے. اور ایک ذکر ہوتا ہے جو ذکر بالقلب کہلاتا ہے. ذکر بالقلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرتے جائیں اور اس کی جو مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں، تو یہ ذکر بالقلب کہلاتا ہے. گھر میں ادا کی جانے والی نماز کے لیے اذان و اقامت کہنا ضروری ہے. اگر تو آپ کی مسجد کی آواز گھر کے اندر آتی ہے تو وہاں پھر آپ کو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کہہ کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. کیا جنبی عورت بچوں کو غسل دے سکتی ہے؟ اس کا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک تو نہیں ہوگا؟ خود غسل کرتے وقت تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن کیا بچوں کو نہلانے کے لیے پانی میں ہاتھ ناپاک ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، پانی ناپاک تو کسی صورت بھی نہیں ہوتا. ناپاک اسی صورت میں ہوگا جب کہ ہاتھ کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہو. اگر عورت کے اوپر اپنی جنابت طاری ہے، اس نے خود غسل نہیں کیا، وہ اب چھوٹے بچے کو اس نے نہلانا ہے، تو اس سے ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. ہاں، اگر جنابت سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اس کے اوپر حیض و نفاس طاری ہے تو وہ ہاتھ ڈالے گی تو پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا. اگر جنابت سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اس کا کسی اور وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہے، اب وہ اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دے دردہ پانی تو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ مستعمل ہو جائے گا، لیکن اس کو ناپاک پھر بھی نہیں کہیں گے. ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جانے کا ہر وقت شک ہوتا ہے اور وسوسہ آتا ہے، اس کا کوئی علاج اور کارڈ بتا دیں. دیکھیں، اس کا علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں، وسوسے والے کا علاج اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وسوسوں کا علاج کریں، اپنے وسوسوں کو دور کر سکیں، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. میں آپ کو بنیاد اور اصول بتاؤں، اتنی بڑی بات بتاؤں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور اس کو درست سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے. یعنی طہارت کے بغیر نماز کو درست سمجھنا ہی کفر بن جاتا ہے. لیکن جس کو وسوسے آتے ہیں تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ جیسے اس کا وضو ہے اور اس کو وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہاں تک کہا گیا کہ تو شیطان کو کہہ دے کہ میں بے وضو نماز پڑھتا ہوں. یعنی اتنی زیادہ ہماری شریعت کے اندر آسانی موجود ہے، تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. اوراد و وظائف بہت سارے ہیں اس کے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وسوسے خود ہی دور ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم وسوسے کی طرف دیتے ہیں توجہ. جب توجہ دیتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو جو وسوسے ڈال رہا ہے وہ شیطان ہے. اب اس کے پاس جو معلومات ہے وہ آپ سے زیادہ ہے، وہ پھر دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے، آپ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں، وہ تیسرا وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس لیے آپ اس کی طرف توجہ نہ کیا کریں. توجہ کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. امیر اہل سنت کا بڑا کراماتی رسالہ ہے اس میں وسوسے اور ان کا علاج. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے 200 بار درود شریف پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ صحیح حدیث تو بہرحال نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اوپر کیا کلام ہے وہ میرے علم کے اندر نہیں ہے. اچھی نیت کے ساتھ اسے پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائیں، کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ میں دوبارہ اس طرح ہرگز نہیں کروں گا. قرآن کی قسم نہیں اٹھائی، صرف ہاتھ رکھا، تو کیا اس طرح قسم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس طرح قسم نہیں ہوتی. یعنی فقط قرآن پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اس نے یہ کہا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو اس سے قسم نہیں ہوتی. ہاں، اگر وہ قرآن کی قسم اٹھاتا کہ میں اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں اور اب یہ فلاں کام نہیں کروں گا، تو پھر اس صورت میں وہ قسم ہو جاتی. نماز مومن کی معراج ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ نہیں جی، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے.
یہ عام طور پہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر بھی نہیں ملتی، کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں ملی، عمومی طور پر ہماری کتابوں کے اندر اس کو قیلا، وردہ، رویہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو حدیث کی کتابوں کے اندر عام طور پہ بیان نہیں کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ کے ایک حاشیے کے اندر اس کو حدیث کے بیان کیا گیا، لیکن اس کی کوئی فنی حیثیت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جس طرح آج کل 5 نمازیوں کی اجازت ہے، اگر 5 سے زیادہ ہوں تو ان کو واپس گھر بھیج سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو انتظامیہ کا کام ہے نا، وہ یہ کام کرے گی، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کیسے کسی کو منع کریں گے؟ آپ منع کریں گے تو جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بندے کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر گئے، دفن کر رہے تھے کہ ابھی پلٹے ہی تھے کہ قبر بیٹھ گئی، اب کیا کریں؟ تو اب اس کو کھول تو نہیں سکتے، کھولنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ہی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو سیٹ کر دیں، اس کو بند کر، اب کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اوپر سے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر بسم اللہ شریف کو تعویذ کی نیت سے لکھا ہو تو اسے چھو سکتے ہیں؟ جی چھو سکتے ہیں۔ کیا داڑھی شریف کے بال جو گالوں سے لگے ہوتے ہیں ان کو دھاگے سے اکھاڑ سکتے ہیں؟ یعنی خط جو بنایا جاتا ہے، یہ داڑھی کے جو گال کے بال ہوتے ہیں یہ جدا ہوتے ہیں بالکل داڑھی کے دائرے سے، تو یہ جو داڑھی کے بال ہیں جو گال کے اوپر ہوتے ہیں ان کو کاٹنے میں حرج نہیں ہے۔ اب چاہے آپ اس کو مشین کے ذریعے سے کاٹیں، چاہے اس کو آپ استرے کے ذریعے سے کاٹیں، چاہے آپ اس کو دھاگے کے ذریعے سے اکھڑوائیں، یہ اجازت ہے۔ لیکن بہرحال دھاگے سے اکھڑوانے والے کمال ہیں کہ جو اس طرح اکھڑواتے ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جو برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ کر سکتا ہے۔ امام نے عشاء کی 3 رکعتیں پڑھا دیں، بعد والی سنتیں بھی ادا کر لی گئیں اور اب دوبارہ جماعت کروائی گئی تو سنت بعدیہ اور وطر دوبارہ پڑھیں گے؟ وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وطر آپ کے ہو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر رات کو ہم سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کپڑے ناپاک ہیں، ہم نے نماز ادا کی، بعد میں پتہ چلا کہ کپڑے ناپاک ہیں، اگر تو غسل فرض ہو گیا تو ظاہر ہے کہ سرے سے نماز ہوگی نہیں، غسل ادا کر کے ہی نماز ادا کریں گے، اور ویسے ہی کپڑے ناپاک ہو گئے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ نجاست غلیظہ تھی جیسے منی وغیرہ ہے اور وہ 1 درہم سے زیادہ تھی تو اس صورت میں بھی سرے سے نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اگر 1 درہم کے برابر تھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، واجب الاعادہ ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر اس سے کم تھی تو نماز تو ہو گئی لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ اکثر نماز میں سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھتے ہیں تو یاد نہیں کہ 1 سجدہ کیا تھا کہ 2 کیے، تو یہ تو جو آپ کا ظن غالب ہے اس کے مطابق ہی آپ کریں گے جہاں آپ کا ظن غالب جمتا ہے۔ کیا عورت لیڈیز ٹی شرٹ، لیڈیز شرٹ، لیڈیز ویسٹ پہن سکتی ہے؟ اگر وہ بناہی عورتوں کے لیے گئی ہیں اور وہ فاسقہ فاجرہ عورتوں کی لباس کی حیت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، دوسرا فاسقہ فاجرہ عورتوں سے بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ایسا لباس تو عورت پہن سکتی ہے، ورنہ اگر فاسقہ عورتوں سے اس کی مشابہت ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ایسے کپڑے عورت نہیں پہن سکتی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب جو آپ درود پاک روز بھیجتے ہیں اگر اس کا ترجمہ بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ، یہاں پہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں کئی مرتبہ کمنٹس کے اندر وہاں پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ میرا اپنا لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ مجھے عرب شریف سے ایک سنی مفتی صاحب ہیں، وہ روزانہ بھیجتے ہیں، تو اوپر کا جو میٹر ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا سرور دو عالم اور اس طرح کا، یہ میں خود لکھ دیتا ہوں، باقی جو پوسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے یہ میری طرف سے نہیں بنی ہوئی ہوتی، یہ مجھے کہیں سے آتی ہے، وہ میں آگے ثواب کی نیت سے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی نیت ہو جائے تو اس کے ساتھ میں آگے آپ کو بھیج دوں۔ اصل میں اس میں ایڈیٹنگ کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، مجھے تو ویسے آتی بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے یہ ایڈیٹنگ کرنا، تو میں جیسا آیا ہوتا ہے ویسے ہی آگے بھیج دیتا ہوں، پڑھ کے پھر اس کو آگے بھیج دیتا ہوں، بعض اوقات وہ بہت مشکل ہوتے ہیں تو پھر پچھلے والے میں سے کوئی نکال کے میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، تو اب اس کا ترجمہ کرنا اصل میں وقت کی قلت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ زبانی جو ہے
ویڈیو بنا کے روزانہ کا ایک درود پاک اسی طرح کا میں شیئر کر دوں، لیکن وقت اتنا اس کے اندر لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، تو پھر ویڈیو کی صورت کے اندر یہ درود پاک انشاءاللہ روزانہ ہم اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کئی مرتبہ اس کا جواب ہو چکا ہے۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا کسی کرونا وائرس والے کو ویڈیو میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے اسے پڑھیں گے، لیکن یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مشکل امر ہے، لیکن پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہونٹ کے نیچے والے جو بال ہوتے ہیں اسے کاٹ سکتے ہیں؟ جی نہیں کاٹ سکتے۔ ایک تو یہ بچی ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے، اس کے ارد گرد کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی نہیں کاٹ سکتے، یعنی جیسے میرے تو قدرتی طور پہ یہاں پہ بال نہیں ہیں، لیکن بعضوں کے یہاں پر یہ بال ہوتے ہیں، تو اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں، سوائے ان بالوں کی کہ جو منہ کے اندر آ جائیں تو ان کو پھر آپ کاٹ سکتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ اسلامی کتابیں وضو کر کے پڑھنے بیٹھے، لیکن بیماری یا میڈیسن کھانے کی وجہ سے اکثر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا مسلسل پڑھتے رہنے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، مسلسل پڑھنے سے یا ویسے ہی پڑھنے سے اس کا گناہ نہیں ہوگا، کہ قرآن کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہوتی ہیں انہیں بے وضو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے آپ ہاتھ لگائیں۔ مفتی صاحب ہاتھی کھانا حلال ہے؟ نیز جانوروں میں حرمت کا کیا قاعدہ ہے؟ ہاتھی کھانا حرام ہے، ہاتھی ہمارے نزدیک حرام ہے۔ جانوروں میں حرمت کا اصول یہ ہے کہ جو جانور یعنی جو درندے ہوتے ہیں جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو ان کا جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں جن کے، ان کو نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جو پرندے ہوتے ہیں جو اپنے چونچ وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں ان کو نہیں کھا سکتے۔ اشراق کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 کم از کم رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھنا چاہیں 12 رکعت تک کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ اہل سنت کے جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ علیہ السلام جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر نابالغ بچے نے کچھ پارے حفظ کیے اور وہ بڑا ہو گیا اور پارے بھول گیا، وہ یاد کرنے ضروری ہیں؟ یاد کرنے اب اس کے اوپر یوں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ یاد نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو یاد کرنے چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قرآن مجید فرقان حمید کہ کچھ پارے یاد کرنے کی یا کچھ صورتیں یاد کرنے کی توفیق دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے یاد رکھے، اسے بھولے نہ، تو یاد کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو معاملات ہوئے اس پر کوئی کتاب بتا دیں۔ دیکھیں کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر عام طور پہ جھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور عقائد اہل سنت کے خلاف اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، لہذا تاریخ کی جب کتابیں پڑھیں گے تو اس میں معلومات کا ہونا ضروری ہے، جو خلاف عقیدہ اہل سنت ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کیا بھووں کے ارد گرد کے بال بھی دھاگے سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں بھویں جو ہوتی ہیں اس کو کاٹنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ عورت کے چہرے پر کسی اور جگہ پر بال آ گئے ہیں، اب اس کو کاٹنا ہے تو وہ بھی دھاگے کے ذریعے نکال سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بھووں کے جو بال ہوتے ہیں، آئی برو جو ہوتی ہیں، ان کو نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں یہ اتنی بدھی ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں کہ دور دیکھیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ بدنما محسوس ہوتی ہیں، تو اس کو کاٹ سکتی ہیں، اتنا کاٹ سکتی ہیں کہ جس سے یہ بدصورتی دور ہو جائے۔ ہفتہ اذان جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اس اذان کا جواب دینا چاہیے، دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب نہیں بھی دیں گے تو حرج نہیں ہے، لیکن دے دیں تو اچھی بات ہے۔ کسی بھی بد مذہب کو سننے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو نہیں سن سکتے، یہ گناہ کی بات ہے اور اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یوٹیوب پر ایک اسلامی چینل ہے، کیا یوٹیوب سے جو آمدنی ملتی ہے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ عام طور پہ اس کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، لہذا ایسے چینل کے ذریعے کمائی نہیں کرنی چاہیے۔
ہمارے امام صاحب نے اما یصفون کو اما یصفون پڑھتے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا الفاظ آپ نے لکھے, دونوں ایک ہی طرح کے معلوم ہو رہے ہیں. کیا امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہو گئی یا وہ آسمان سے اتریں گے؟ آسمان سے تو اتریں گے نہیں, ان کی ولادت ہوگی. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. نام ان کا محمد ہوگا, والد کا نام ان کا عبداللہ ہوگا. زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ اس ظلم کو عدل سے بدل دیں گے. 7 سال دنیا کے اندر ان کی حکومت رہے گی, لیکن ان کی آسمان سے نزول نہیں ہوگا. آسمان سے نزول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا. مفتی صاحب کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ جس میں روئے زمین پر موجود تمام حدیثیں جمع ہوں. بہت مشکل ہے کہ ساری کی ساری کتاب ایک حدیثیں ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں. بہت ساری بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر ہیں. الحمدللہ میری اس لائبریری میں تقریباً احادیث طیبہ کی کتابیں موجود ہیں, لیکن ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہے. کنز الامال, جمع الجوامع, جامع المسانید وغیرہ یہ کتابیں ہیں, لیکن ان میں بھی ساری کی ساری حدیثیں جمع نہیں ہیں. مفتی صاحب جن لوگوں کے ماتھے پر بلیک کلر کا نشان بن جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اس طرح کرنا چاہیے کہ سختی محسوس ہو. بالکل اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ آپ کا فتاوی افریقہ کے اندر موجود ہے, جس میں آپ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کا یہ نشان بنتا ہے اور اس نے بغیر کسی ریا کے بنایا ہے تو یہ محمود ہے, یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے. ناپسندیدہ اس صورت میں ہے کسی بد مذہب کے نکلا یا کسی نے رگڑ کے دکھانے کے لیے اس طرح کا کوئی نشان بنایا ہو تو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے, ورنہ یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں, زندگی دین کے لیے ہے یا دین زندگی کے لیے ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. زندگی دین کے لیے ہے, یعنی ہماری زندگی دین کے لیے وقف ہے, اور جو دین آیا ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھانے کے لیے آیا ہے. تو کسی مقام پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ دینی احکام کے اندر رخصت دیتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے گلے کے اندر جو ہے وہ لقمہ پھنس گیا اور پاس شراب کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ لقمہ اتار سکے, تو اب اس پر لازم ہے کہ اس کو پیے اور لقمہ نیچے اتار لے. ابھی اگر اس حالت کے اندر مر گیا تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر کسی کو کوئی گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ کلمہ کفر بکو تو وہ نہیں بکتا تو یہ افضل ہے. اب دین کو ترجیح دینا اس کے لیے ضروری ہے. تو اصل دین ہے, دین ہی کے لیے ہماری زندگی ہے, اور دین آیا ہی ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے. کیا حدیث پاک میں سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر نہیں ہوتا, تو کیا سننے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ ہم اپنے اندازے اور قیاس سے کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. فضیلت آئی ہے پڑھنے کی, سورہ ملک کے پڑھنے کی, تو آپ سورہ ملک کو پڑھیے. یہ نہیں کہ آپ صرف سننے کے اوپر اکتفا کریں بلکہ پڑھیں. تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. وطر میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کریں گے؟ جی ہاں, سجدہ سہو کریں گے اگر بھولے سے پڑھ لیا ہو تو. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا فضل و احسان ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں نے جمعہ میں گھر میں ظہر کی جماعت قائم کی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے غلط کیا. شہر کے اندر جمعہ کی نماز جو ہے وہ قائم نہیں کی, جمعے کے دن جو ہے وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی قائم, بلکہ الگ الگ ہی اسے پڑھیں گے. کورونا سے حفاظت کی دعا جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طرح کی آئی ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا, جبکہ 52 سال کی عمر یعنی معراج کی رات کو نماز فرض ہوئی. تو ان 12 سال کے عرصے میں صحابہ کرام نے کون سی عبادتیں کیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پر رسالہ ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج.
معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ معراج سے پہلے فقط قیام اللیل، رات میں قیام کرنے کی فرضیت تھی، اس کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں تھی، اور نماز اسی انداز میں پڑھی جاتی تھی جیسا کہ معراج کے بعد پڑھی جاتی تھی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے کے اندر اس کو بیان کیا ہے، فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ 10 بجے والی اذان دینے کے لیے وضو ہونا لازمی ہے۔ اذان جب بھی دیں تو باوضو ہی دیا کریں۔ اذان کی نماز کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ لا یؤذن الا متوضئ، کہ اذان وہی دے کہ جو وضو والا ہے، تو وضو کر کے ہی اذان دینا چاہیے۔ جہالت کی وجہ سے زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی مہینہ یاد نہیں، تو اب کس مہینے سے زکوٰۃ دیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ظن غالب کرنا پڑے گا، کہ ظن غالب کریں کہ کس مہینے کے اندر فرض ہوئی ہوگی، اس میں آپ کو اذان دینا پڑے گی، اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ میری بہن کو جنات پریشان کر رہے ہیں، دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سسٹر کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور ان کی بیماری کو دور فرمائے۔ تمام بہنوں کا اللہ تبارک و تعالی حافظ و ناصر ہو اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ کیا محمد معیذ نام رکھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ زا لکھا ہوا ہے، تو بہتر یہ کہ معیذ زال سے، یعنی پناہ دینے والا وہ رکھیں، تو اس طرح نام رکھ سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیجئے۔ بھئی وظیفہ تو مجھے نہیں آتا، البتہ اتنا بتا دوں کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو پسند کا یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ ناجائز و حرام طریقے کار سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ جو تعلقات رکھے جاتے ہیں کسی بھی غیر محرم سے، وہ ناجائز و حرام ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نابالغ بچے کی اذان کا کیا حکم ہے؟ اگر بچہ سمجھدار ہے، اذان سمجھتا ہے، اس نے اذان دی ہے، تو اس کی اذان تو نماز کے لیے بھی ہو جائے گی، اور بے سمجھ ہے تو اس کی اذان نہیں ہوگی۔ صحابہ اور بعد کے دور میں وبا آئی تو مساجد میں جماعت ہوتی تھی یا نہیں؟ بالکل ہوتی تھی، اور اسی کے ذریعے سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ جس طرح انسان میں روح ہوتی ہے تو کیا جانور اور پرندوں میں بھی روح ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ان کی روح کون نکالتا ہے؟ جی بالکل، ان میں بھی روح ہوتی ہے، اور فتاوی حدیثیہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ان کی روحیں بھی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہی نکالتے ہیں۔ کیا گھر میں جماعت کے لیے امام کی وہی شرائط ہیں جو مسجد کے امام کی ہیں؟ جی بالکل وہی شرائط ہیں کہ جو مسجد کے امام کی ہیں۔ بوڑھی بیوہ عورت جو کہ 40 دن سے زائد عدت کاٹ چکی، اس کا میں تفصیل کے ساتھ کل جواب عرض کر چکا ہوں۔ سلام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں جماعت کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، آپ معذور قرار پائیں گے کہ اگر کسی مقام پر آپ جماعت کے لیے نہیں جا سکتے، گناہ نہیں ملے گا، باقی ثواب دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اچھی امید رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ثواب دینے والا ہے۔ کیا حمام یا حجامت والے کو برکت کی دعا دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ جائز طریقے سے کرتا ہے، اب وہ داڑھی مونڈتا ہے تو اس کو برکت کی دعا تھوڑی دیں گے۔ اگر وہ سر کے بال کاٹ رہا ہے یا وہ صرف اور صرف جائز طریقے سے خط بناتا ہے تو اس کو دعا دے سکتے ہیں، برکت کی دعا، ورنہ اس کو صرف ہدایت کی دعا دیں گے۔ درود پاک ذکر الہی بھی ہے؟ بالکل ذکر الہی بھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جبریل امین نے جو عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی ایک صورت یہی ذکر کی کہ جَعَلْتُ ذِكْرَكَ ذِكْرِي، کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار چینل پر آج یوم امام حسین پر کیوں خاموشی؟ ایسا ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں ہر دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 دن مسلسل مدنی مذاکرے کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا، آپ کچھ بھی کریں وہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے۔ نمبر مانگ رہے ہیں بعض اسلامی بھائی، تو میں معذرت چاہتا ہوں نمبر کے حوالے سے۔ اصل میں میرا نمبر ویسے ہی بہت عام ہے
اور جواب دینا میرے لیے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ جواب میں دے نہیں سکتا۔ آپ لے بھی لیں گے تو صرف وہ آپ کو برکت کے طور پہ ملے گا، اور جواب دینا میرے لیے بہرحال بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل مجھے واٹس ایپ آ رہے ہوتے ہیں تو میں جواب نہیں دے پاتا واٹس ایپ کے ذریعے۔ جو بھائی سن بھی رہے تو وہ میری اس معروض کو سمجھ بھی لیں، اور جن کو جواب نہیں ملا وہ بدظن نہ ہو، کیونکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے جوابات دینا یہ ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز رات کی نسبت تہجد کے وقت پڑھنے میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، اور تہجد کے وقت ہی عشاء کی روٹین بنانا کیسا؟ یہ حافظ عمیر قادری سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے اوپر جماعت فرض ہے، جماعت واجب ہے، تو اس صورت میں آپ کو جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا ہوگی، جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر کسی وجہ سے جماعت واجب نہیں ہوتی، اس لیے وہ جماعت کے لیے نہیں گیا، تو اب اس کے لیے تو افضل ہے کہ جتنی تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھے گا اس کے لیے اس میں فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اگر جماعت واجب ہے آپ کے اوپر تو پھر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ورنہ بھلے آپ دیر سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے اور اسے نقصان کا اندیشہ ہو تو کیا اس جھوٹی قسم کا کفارہ ہوگا؟ یہ بالکل آپ کا سوال اتنا جو ہے وہ مختصر سا ہے کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں اس کے لیے آپ تفصیل مجھے بتائیں تو انشاءاللہ آپ کو میں جواب دے سکوں گا۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر موبائل جیب میں کوئی ناپاک چیز موجود ہو تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر ناپاک چیز موجود ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ ناپاک چیز کیسی ہے۔ وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں ابھی کہ اگر وہ اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں آپ کی، اور اگر 1 درہم سے زیادہ نہیں 1 درہم کے برابر ہے تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی اور دہرانا پڑے گی، اور اس سے کم ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو اس صورت میں اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اذان دی؟ بالکل 1 مرتبہ حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے اذان دی ہے۔ وضو میں ہر بار ناک میں پانی گھمانا ضروری ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے، اور اب تو بہرحال کورونا سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی یہ موجود ہے، تو اس لیے ناک میں پانی ضرور ڈالا کریں۔ جمعہ خطبہ کے دوران کوئی بھی باتیں کر سکتے ہیں، اور خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو خطبہ سننے والا ان پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، خطبے کے دوران گفتگو نہیں کر سکتے، آپ خاموش رہیں گے اور دل کے اندر درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں گے۔ نابالغ بچہ جو حافظ قرآن ہو تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے؟ نابالغ بچوں کی کروا سکتا ہے، بالغ کی نہیں کروا سکتا۔ کیا کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کیا کسی صحابی یا نبی کو جنات پریشان تو نہیں کرتے؟ جواب عطا فرما دے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کو یوں پریشان نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر جیسے عام انسانوں پہ تسلط حاصل کریں ویسے کرتے ہیں کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی، مگر ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ کورونا وائرس ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن ہماری جو دنیا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمارا دین یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب مقرر کیے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس سے ہماری بھوک مٹتی ہے، پیتے ہیں تو پیاس مٹتی ہے، تو سبب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہر چیز کے۔ آپ گندگی میں اگر کسی چیز کو چھوئیں گے تو آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری والے سے ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ اس شخص کے اندر اگر چاہے تو اس کے اندر اس بیماری کو پیدا فرما دے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے اس بات کا حکم دیا کہ جو ضعیف الاعتقادات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے مرض والوں سے دور رہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کے چاہنے سے ان کے اندر بیماری پیدا ہو گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سمجھیں گے کہ اس کی بیماری اڑ کر مجھے لگی ہے، حالانکہ ہمارا ایسا کوئی اعتقاد نہیں ہے۔
کیا اولاد اپنے والدین سے ان کے مرحوم والدین کی وراثت کا حصہ لینے کے لیے کہہ سکتی ہے؟ یعنی دادا دادی کے حوالے سے تو جائز طریقے سے کہہ سکتی ہے۔ رابعہ کے طالب علم کو، یعنی چوتھے درجے کے طالب علم کو خارجی مطالعہ عربی میں کرنا بہتر ہے یا اردو میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے میرا سب سے پہلا مشورہ یہ ہے سب کے لیے جو درس نظامی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے درس نظامی کی کتابوں پر سب سے زیادہ توجہ دیں۔ میرے پاس بہت سے طلباء آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فلاں فن کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، فلاں میں کرنی ہے، تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جب درس نظامی کر رہے ہیں نا، تو یہ ایک پروپر نظام ہے اور علماء نے ایک کورس کو مرتب کیا ہے، تو ابھی آپ ان کے اوپر محنت کریں تمام فنون کے اندر، پھر آپ کسی ایک فن کو مخصوص کر کے بعد میں جب فنون ختم ہو جائیں تو اس کے بعد کسی ایک فن کے اندر آپ محنت کریں، توجہ دیں۔ ابھی یہ نہیں کہ آپ دیگر فنون کو چھوڑ کر کسی ایک فن کے اندر محنت کرنا شروع کریں۔ بہرحال عربی کے اندر آپ مطالعے کی عادت بنائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی عربی زیادہ اچھی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل اکاؤنٹ میں 1000 روپے ڈالنے پر کیش بیک ملتا ہے، اگر کوئی منٹ وغیرہ اوپر ملتے ہیں، پیسے وغیرہ ملتے ہیں تو سود ہے، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ منگیتر کا گفٹ لے سکتے ہیں، آپ خود نہیں لے سکتے۔ ہاں، جیسے رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تو گھروں میں ایک دوسرے کو ایک مدارات کے طور پر دینے کا معمول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر پر بھیجے جاتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ بھیج سکتے ہیں، باقی ایک دوسرے کو گفٹ دینے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ جنازہ مسجد سے باہر ہو اور نماز پڑھنے والے عین مسجد میں ہو تو کیا جنازہ درست ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ نمازی اور جنازہ دونوں کے دونوں مسجد سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا صرف نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، صرف نام محمد رکھ سکتے ہیں، نام محمد ہی رکھنا چاہیے، پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا چشمہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، چشمہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں جب کہ آپ کی ناک کی ہڈی اچھی طریقے سے جم جاتی ہو۔ اگر یہ چشمہ آپ کی ناک کی ہڈی کو جمنے کے اندر دشواری پیدا کرتا ہے تو پھر اس کو پہن کر نہ پڑھیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چشمہ اتارنے کے عادی ہوتے ہیں، اب اگر وہ نماز کے اندر چشمہ پہنیں گے نا تو ان کو پھر خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، تو ایسوں کو چاہیے کہ پھر وہ چشمہ اتار کر ہی نماز پڑھیں، چاہے ان کی ناک کی ہڈی زمین پر جمے یا نہ جمے۔ 40ویں کی نیاز کیوں دی جاتی ہے؟ یہ ایصال ثواب کے طور پر ہوتی ہے، مردے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیا دجال پیدا ہو چکا یا ہوگا؟ پیدا تو ہو چکا ہے، لیکن اس کا ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوگا۔ جو انسان دنیا میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں کیا ان کی عالم ارواح میں بھی ملاقات ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو ارواح ہیں وہ جنود مجندہ ہیں، یہ گروہ در گروہ تھے، جو عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے سے ملے تھے وہ یہاں بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو نیک لوگ نیک لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور برے لوگ جو ہے وہ برے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بڑا عجب واقعہ یہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک ہنسانے والی عورت موجود تھی، تو وہ مدینہ منورہ آئی، تو مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک ایسی عورت موجود تھی، تو وہ دونوں ساتھ مل گئی، تو بڑا تعجب کیا گیا کہ ان کی ارواح وہاں پر آپس میں ملی ہوئی تھی، تو یہاں پر ایک دوسرے کی طرف یہ متوجہ ہوئی ہیں۔ صاح منصور نام رکھ سکتے ہیں؟ یہ صاح سمجھ نہیں آیا، شاید کچھ رہ گیا ہے، دوبارہ آپ اس کو بھیج دیں، ڈاکٹر امین صاحب نے یہ سوال کیا ہوا ہے۔ کیا یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، علماء نے واضح طور پہ صراحت کی کہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں مل سکی۔ ایام حیض میں عورت وظائف کر سکتی ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتی ہے؟ قرآن کے علاوہ جو دیگر وظائف ہیں وہ تو پڑھ سکتی ہے اور قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، البتہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے معنی میں ہو یا دعا کے معنی میں ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یا الحمدللہ رب العالمین یا آیت الکرسی ہے، ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پائی جاتی ہے، تو یہ دعائیں تو پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ حمد و ثنا ہی کی نیت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، ورنہ اس کو قرآن پاک کو بطور قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ موبائل میں قرآن پاک ہو تو اس سے بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟
یعنی موبائل کو تو چھو سکیں گے، البتہ اگر آپ کی اسکرین کے اوپر قرآن پاک آ رہا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. کثیر علماء کا موقف یہی کہ اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس کو وضو کے ساتھ ہی چھوا کریں. عرض یہ ہے کہ بچے کو ڈائپر میں لے کر تلاوت کر سکتے ہیں، ڈائپر پہنا کر تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی ڈائپر پہنا ہوا اس نے اس کو گود میں لے لیا تو نماز تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک سوال کیا گیا ہے، سوال تو بہت سارے ہیں، ایک جواب میں دے دیتا ہوں، پھر باقی انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. جتنے سوالات ہو سکیں گے روز کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اذان کے حوالے سے جو حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ ضعیف حدیث ہے. دیکھیں میں نے واضح طور پہ ایک لفظ جملہ اس میں ذکر کیا تھا اپنے کلپ کے اندر کہ موضوع من گھڑت نہیں ہے، اور جب حدیث موضوع من گھڑت نہ ہو تو علماء محدثین نے اس بات کی نہ صرف اجازت دی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اس پر عمل کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، تو لہذا اس پر عمل کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے، اس بلا اور مصیبت اور وبا کو جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.